عدالت کی جگہ پر بیٹھے گا اور اس کے اوپر دباؤ ہوگا، اس کے اوپر لالچ کے انبار ہوں گے، تو اس کا وہ انصاف کا قلم بک جاتا ہے۔ اگر وہ وکیل ہے تو وہ فیصلہ کرنے میں کبھی مد مخالف کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کر لیتا ہے۔ دونوں طرف کے فریق وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وکیل میرا کیس لڑ رہا ہے، یہ وکیل میرا کیس لڑ رہا ہے، لیکن دونوں ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ساری عمر ضائع ہو جاتی ہے، ساری دولت اس کی لٹ جاتی ہے، لیکن اس کا کیس حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارا کرپشن اور بگاڑ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس نظام تعلیم کے تیار کیے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہے، جن کو روز اول سے صرف یہ سکھایا جاتا ہے پیسہ پیسہ، مادیت، نفع خوری، رشوت، سود اور اچھی لائف، لیکچری لائف، اچھی زندگی، وہ خواب دکھائے جاتے ہیں جس کے نشے میں وہ ایسا مدہوش ہوتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے، کسی کی آہ نکل رہی ہے، کوئی گھر لٹا کر آیا ہے اور کوئی اپنی ماں کا اکلوتا ہے، کسی کے سر کا، کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اسے بالکل احساس نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا نچوڑ سکتا ہے اسے نچوڑ لیتا ہے۔ ایک یہ نظام تعلیم ہے جس کو پری پلان نافذ کیا گیا۔ اس سے پہلے جو نظام تعلیم تھا، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جس وقت تک دنیا میں وہ نظام تعلیم غالب تھا جو نظام تعلیم پوری انسانیت کے لیے اس کے رب نے اتارا تھا، اس کو چاہے کوئی مسلمان پڑھتا چاہے کوئی غیر پڑھتا، لیکن اس کے اندر ہمدردی کے جذبات، محبت کے جذبات، دوسروں کے لیے رحم دلی کے جذبات، عدل و انصاف کے جذبات ایسے پیوست ہوتے تھے۔ اس کی نظیر جس وقت آپ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اور ماں باپ کے دور کو دیکھیں گے تو دور دور تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بہت سے واقعات اس ملک ہندوستان کے اندر ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اس نظام تعلیم کا وہ اثر تھا، لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ پورا کا پورا نظام تعلیم ہمارا وہ جو اصلاً اسلام کا دیا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کا تعلق مادے سے ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے، اس کا تعلق کائنات کے ریسرچ سے ہے، اس کا تعلق کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں سے ہے، اور اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ پورا نظام تعلیم غیروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا تلخ نتیجہ آج اپنی آنکھوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نظام تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کی نجات و راحت اور ان کی خدمت کے لیے اتارا تھا، وہ پورا نظام تعلیم ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے ان کے نظام تعلیم کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے اسکول میں ڈالنا فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر جو کرسچینٹی کے مشہور اسکولز ہیں، جس وقت ان کے ایڈمیشن کی تاریخ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہماری برقع پہنی ہوئی مائیں اور بہنیں۔ اسکول کی ٹائمنگ 9 بجے ہے، لیکن 3 بجے رات سے وہ ماں ایڈمیشن فارم کے لیے تھک کے کھاتے ہوئے کھڑی، اور جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی جاتی ہے، اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن وہاں ہو گیا ہے۔ مانے یہ کہ گویا کہ جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کچھ کر سکے، اس کے اندر وہ جذبات ایسے ختم کر دیے جاتے ہیں کہ وہ والدین کو اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا بوجھ، اپنی لائف میں انجوائے کے لیے سب سے بڑا روڑا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی من مانی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ باپ گھر کے اندر اکیلا وہ گرا نالی کے اندر،
उठाने वाला उसको कोई नहीं। बेटा कहाँ है? बेटे ने बाप से ये कहा कि अब्बू जान अब मुझे लंदन जाना है। बाप थोड़ा समझदार था, उसने समझाया कि बेटे यहीं रहकर तुम्हें बड़ी से बड़ी मुलाजिमत मिल सकती है। तो उसने कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब न करें, आप मुझे अपना फैसला कर देने में, अपने फैसला करने में आज़ाद। छोड़ कर चला गया। बाप की जब मौत हुई, उसकी लाश उठी, उसका जनाजा उठाया गया, तो उसके घर का कोई फर्द उसके जनाजे में हाथ लगाने वाला नहीं। कैसे कैसे दर्दनाक वाक़यात हैं। और अफसोस इस पर है कि हमारी ये पूरी कम्युनिटी, ये पूरा हमारा इलाका, हमारे अफराद, हमारा खून, हमारे जिगर के गोशे, हमारे वो अफराद अल्लाह ने जिनको आज से नहीं बरसों से ज़मीनी तौर पर अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन आज तक ये फैसला न किया गया कि हम इस लानत से निकल कर वो पूरा निज़ाम तालीम हम खुद कायम करें। क्या हम अच्छे स्कूल्स कायम नहीं कर सकते हैं? क्या हम बड़े कॉलेजेस कायम नहीं कर सकते थे? क्या हमारी अच्छी बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटीज नहीं हो सकती थी? क्या मुसलमानों के पास पैसों की कमी है? उनके पास जागीर की कमी है? उनके पास दौलत की कमी है? खुदा की कसम हरगिज़ नहीं है। मैं इसी इलाके के एक एक शख्स को जानता हूं जिसके पास इतनी जमीनें हैं। अगर वही एक शख्स फैसला कर ले कि मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के लिए 100 बीघे की जमीन देना है, खुदा की कसम वो एक शख्स 100 बीघे की जमीन बगैर किसी तकलीफ और परेशानी के दे सकता है। लेकिन कोई मजाल है उन्होंने कभी मदरसे को 1 बीघे जमीन दी हो, 2 बीघे जमीन दी हो, 3 बीघे जमीन दी हो। और जब लोग जाते हैं वो बेचारे जिन्होंने इलाकों के अंदर अपना खून और पसीना एक कर रखा है, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं कि मदरसों और इदारों के चलाने वालों को कितनी तकलीफ होती है। अगर वो इलाही तसव्वुर ना हो, खुदा के सामने मिलने वाले इनाम का तसव्वुर ना हो, एक दिन कोई शख्स यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं। कैसी कैसी जिल्लतें बर्दाश्त करना पड़ती, लेकिन वो क्यों बर्दाश्त करता है कि अगर मैंने ये बर्दाश्त कर लिया तो यही मेरी दौलत कल क़यामत के दिन काम आएगी। जब ये इतने स्टेज पर बैठे हुए हुफ़ाज़ और इससे पहले निकले हुए हुफ़ाज़ और बाद में आने वाले हुफ़ाज़ जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, उस वक्त ये कहा जाएगा कि यही इनके पढ़ाने वाले हैं। उसके जरिए से उनका कुछ वहां पर इनाम होगा, अल्लाह की तरफ से नवाजिशें होंगी। बस उस तसव्वुर की वजह से इन सब चीजों को आदमी खुशी के साथ अल्लाह के लिए बर्दाश्त